بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سکون سے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور شاید یہی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذات کے خالی پن کا مداوع یہ کتاب یاسمین مجاہد نے لکھی ہے، اور جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا بھی ایک تجربہ بیان کیا ہے، اور جس کے پیش نظر شاید ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس پر ایک کتاب لکھی جائے، کیونکہ ہماری سب کی بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جب ہم گھبرا جاتے ہیں، اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی ختم۔ تو آغاز میں میں انہی کے لفظوں میں ہی آپ کو سناتی ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے۔ آغاز میں خدائے بزرگ و برتر کے لیے بے پناہ شکر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں یہ کتاب مکمل کر پائی۔ زندگی کے اضطراب بھرے برسوں نے میرے لیے یہ دشوار بنا دیا تھا کہ میں ریکلیم یور ہارٹ کے بعد ایک اور کتاب لکھ پاتی۔ یقین جانیے یہ حقیقت ہے کہ اس دشوار کام کا آغاز اور اسے تکمیل تک پہنچانے کی صلاحیت صرف رب کی عطا ہے۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسے لوگوں سے نوازا جن کے بغیر یہ مکمل کام نہ ہو پاتا۔ سب سے پہلے میں ان دل کی گہرائیوں سے اپنے شوہر کی شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد وہ اس کتاب کی حقیقت لکھتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ انہوں نے یہ اصل کتاب میں اس لیے لکھی ہے کہ ان کے چہرے پہ کچھ کیمیکل کا اثر ہو گیا تھا، اور یہ ذاتی ہے ان کی بات جو انہوں نے لکھی ہے کتاب میں، کہ کئی برس پہلے میں اپنے چہرے کے ساتھ ایک کیمیائی خرابی کر بیٹھی، خاص طور پر چہرے کا نصف حصہ اس سے متاثر ہوا۔ میں نے جلد کے لیے بنی کوئی چیز استعمال کی اور پھر زیادہ دیر تک اسے لگے رہنے دیا۔ یقیناً اس بگاڑ سے زندگی تو نہیں رک جاتی تھی، مجھے اسی حالت میں تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھنا پڑا۔ اپنے لیکچروں کے دوران مجھے یاد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینے تھا، اور جیسا کہ اکثر رمضان کے مہینے کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے کسی پروگرام میں ہوتا تھا کہ میں افطاری سے ذرا پہلے لوگوں کے سامنے اسٹیج پر کھڑی رہتی۔ تاہم سورج غروب ہوتے وقت کچھ ایسا مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ کھڑکی کے راستے سورج کی شعاعیں داخل ہوئیں اور میرے صرف نصف چہرے سے ٹکرائیں۔ داغدار نصف چہرے سے اس لمحے مجھے طمانینت بخشی گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میرے لیے پیغام تھا کہ یہ بھی گزر جائے گا، اور یہ کہ میری یہ جلن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میری جلن ٹھیک ہو گئی اور میری زندگی کا یہ مشکل وقت بھی گزر گیا، الحمدللہ۔ اور گاہے بگاہے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ سورج کی ایک کرن میرے چہرے سے ٹکراتی ہے اور اس لمحے مجھے یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ اس وقت مجھے جس بھی مشکل کا سامنا کر رہی ہوں یہ بھی آخرکار گزر جائے گا، کیونکہ اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رات کتنی گہری ہے اور سورج ہمیشہ ہمیشہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی وقت ٹھہرا نہیں رہتا۔ اگر زندگی میں کوئی غم آئے تو وہ بھی نہیں ٹھہرتا ہے، خوشی کا بھی موقع ضرور آتا ہے۔ اچھا، اب کتاب ہم شروع کرتے ہیں جو وہ لکھتی ہیں آغاز میں۔ ہم سب نے آغاز رب کے ساتھ کیا تھا، اس لیے ہمارا دل اور روح تخلیق کیے کہ ہم اسے جانیں اور اس سے محبت کریں۔ جب ہم خدا کے ساتھ تھے تو کل تھے، لیکن پھر جدائی پیدا ہو گئی۔ ہمیں ایک شاندار سفر پر نکلنا تھا، ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا، اور یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ تو انسانیت کو بخشا جانے والا احساس تھا کہ میں اس زمین پر خدا کی نمائندگی کے لیے چنا گیا۔ خدا نے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ اس زمین کے لیے اپنا ایک نمائندہ چنے گا، نائب اللہ فی الارض۔ خدا کا خلیفہ اس دنیا میں خدا کے نور اور اس کی الفت کا پیغام رساں ہونے سے زیادہ اعزاز بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یہاں زمین پر خدا غیب میں ہے، لیکن صرف ہماری نگاہوں کے لیے اپنے قلوب کے ساتھ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اپنی روحوں کے ذریعے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ تاہم ہمارے حقیقی گھر کے برعکس یہ دنیا کامل نہیں ہو سکتی۔ یہاں اندھیرا ہوگا، یہاں سردی ہوگی، یہاں طویل گہری رات ہوگی،
یہاں طوفان آئیں گے اور یہاں درد ہوگا، یہاں ہمارا خون بہے گا، یہاں ہم اس شے کا کامل تجربہ کر سکتے ہیں جس کے معنی انسان ہوتے ہیں، کمزور، ناتواں، ہر دم کا اپنے رب کا شدید محتاج، اور پھر یہی کمزوری و توانائی ہمارے لیے رسا بن جاتی ہے، ہمارے ماخذ اور ہمارے نجات و دہندہ کے بارے میں یاد دہانی، اور ہمیں بچا لیا جائے گا۔ جیسے ہمیں اس دنیاوی سفر پر گزر جانے کی صلاحیت کے ساتھ بھیجا گیا، یہ بالکل اسی طرح ہمیں اٹھ کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی دی گئی ہے۔ جیسے ہمارا خون بہہ سکتا ہے، بالکل اسی طرح ہم شفا بھی پا سکتے ہیں۔ ہمیں مقابلہ کرنے کی الوحی صلاحیت کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے، بچ نکلنے والا حتیٰ کہ ہم طوفانوں کے درمیان بھی نمو پا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو رب کی طرف تاریکیوں کے پارہ دیکھنے کی صلاحیت مل سکتی ہے۔ سردی میں اٹھ کھڑے ہوں، بار بار لوٹیں اور بار بار ٹوٹیں اور بار بار جوڑیں، حتیٰ کہ ٹوٹے ہوئے یہ حصے پھر سے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت بن سکتے ہیں۔ دنیاوی عناصر کے درمیان میں سے راہ کھو دینے کے لیے ہمیں اچھی اور روح کو کچل دینے والی ہر دو طرح کی جن چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو ان سے نوازا ہے۔ جب ہم اس زمین پر اترتے ہیں تو وہ قلب جو خدا کے لیے تخلیق کیا گیا ہمارے لیے ایسا قطب نما بن جاتا ہے جس کی مدد سے ہم رب کو دوبارہ تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے قلوب کو رہنمائی کی اس روشنی سے منور کرتا ہے اور جو ہمیں اس کی تلاش پر مائل کرتی ہے، اور ہم اسے زندگی کی دھند اور پریشانیوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وقت کے آغاز سے ہی اللہ نے ہمیں اپنے پیغام رسانوں کو بھیجا کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اندھیروں کی تکلیف سے نجات دلائیں اور ہمیں ہدایت کی روشنی میں لے جائیں۔ قرآن کہتا ہے، اور فرمایا تم دونوں شیطان اور انسان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ لیکن اس سارے سفر کے دوران ہم ایک حقیقی اور گہرا زخم اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ الوحی جدائی کا زخم ہے، حتیٰ کہ خود ہمارے شعور تلے یہ ہماری مسلمہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے گہرے ترین زخموں کی مسیحائی ہمارا رب کرے۔ یہ ہماری انسانیت کا جوہر اور ہماری ضرورت ہے۔ محبت کے لیے ہماری پیاس، رب کے لیے ہماری ضرورت، تحفظ کے لیے ہماری ضرورت، قبولیت کے لیے ہماری ضرورت، سراہے جانے کے لیے ہماری ضرورت، سمجھے جانے کے لیے ہماری ضرورت، اہمیت پانے کے لیے ہماری ضرورت، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری ضرورت ہی کار فرما ہوتی ہے تا وقت یہ ہم رب سے جا ملیں۔ لیکن ہر انسانی ضرورت کے پیچھے اپنی اصل کے لیے بے تابانہ پکار ہوتی ہے، اپنے طبیب اور اپنے نجات دہندہ کے لیے، رب کے لیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔